آیات کونیہ یعنی نظام کائنات میں تبدیلیاں، یہ ایک ہی اور پیغمبر ہے جس کی وجہ سے سورج ڈوبا ہوا لوٹا ہے، وگرنہ چاند کا ٹوٹنا، سورج کا پلٹنا یہ سرکار کے خصائص میں سے ہے۔ پلٹنے میں اگر اشتراک ہے تو توڑنے پہ کس طرح اشتراک ہے؟ چاند کو توڑا کہ نہیں؟ لیکن توڑا بھی اور جوڑا بھی، توڑنے کے مقابلے میں جوڑنا زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ مسجد گرانے والا گرا دے، پر بنانے والے سے پوچھو کہ بنانا مشکل ہے کہ گرانا مشکل ہے؟ اب اس جگہ ہر کے در آفاق گردد بھوترا، ہر کے در آفاق گردد بھوترا، باز گرداند سے مغرب آفتاب۔ یہ سرکار کا معجزہ بھی ہے اور مولا مرتضیٰ کی کرامت بھی ہے۔ نماز سرکار کی تو نہیں قضا ہوئی تھی نا، نماز تو مولا مرتضیٰ کی قضا ہوئی تھی۔ وہ کون سی قضا ہوئی تھی؟ مزہ ہی آ جائے گا آپ کو دیکھنا۔ سرکار مولا مظفر سب سے پہلا میں نمازی ہوں جس نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھی کون سی؟ کہا نماز عصر پڑھی تھی، اور نماز عصر پڑھی تھی۔ آج تیری نماز عصر کے رنگ لانے کا وقت ہے، عصر قضا کر کے سورج گیا واپس لوٹ۔ پہلی پڑھی ہی نماز عصر تھی۔ کہا وہ تو نے جو پہل کر گیا ہے نا تو، کہ سب نمازی کائنات کے امت مسلمہ میں تیرے بعد ہی بات ہے، پہلا نمازی تو ہے۔ اور اتفاق سے وہ کتابیں کسی اور مقصد کے لیے لائے لیکن میرے بیگ میں موجود ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا نمازی میں ہوں اور پہلی نماز عصر ہے۔ آج سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر گئی ہے، ان کا عصر تو جانتی ہے میں کون ہوں، اور میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ پہلے پڑھا ہی تجھے ہے، مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، واپس آنا پڑے گا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ سمجھ آئی بات؟ علی نے پہلی نماز جو پڑھی تھی سرکار کے ساتھ وہ نماز عصر ہی تھی۔ پہل کر جانا بھی کوئی چیز ہے۔ مسلم میں اول شے مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ مزہ آپ کو بھی آ رہا ہے، مزہ مجھے بھی آ رہا ہے۔ میں لاکھوں کروڑوں کے مجموع میں بولنے والا آدمی ہوں۔ ایک میرا ریکارڈ ہے، میں 28 لاکھ آدمی کے مجمع میں، جہاں کے 44,000 علماء صرف سٹیج پر تھے، میں اکیلا آدمی ہوں جس کے لیے اصرار ہوا تھا جی اور بولیں جی اور بولیں جی۔ 6 منٹ سے زیادہ کسی بھی بزرگ کو وقت نہیں دیا گیا تھا، مجھے بھی 6 منٹ دیا گیا تھا، لیکن جو میں کہتا ہوں کہ بس 1 منٹ رہ گیا تقریر گئی ہے، جناب شور مچ جاتا ہے اور پورے جلسے میں ہڑپونک مچ جاتا ہے کہ ماریں گے ہم ان مولویوں کو۔ مولانا کہتے ہیں یہ 5 منٹ میری طرف سے بولے، میرا وقت جو ہے آپ کو دے دو، آپ بولے۔ جناب پون گھنٹہ بولا تھا، 6 منٹ سے شروع ہو گیا۔ تو جو 28 لاکھ آدمی کے مجمع میں بولا ہو، تھوڑے سے آدمی میں کب مزہ آتا ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ کوئی ذوق والا بندہ مل جائے تو پھر موسیٰ و خضر کی ملاقاتیں ان کا اعادہ ہونے لگتا ہے۔ بات پلے پڑ گئی ہے۔ اب جس وقت یہ بات سمجھ آئی ہے کہ قاضی صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا، تو امتوں میں نبی کے بعد جو فیضان ہوتا ہے امتوں میں ولیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کہا کائنات کے جتنے بھی ولی ہیں وہ علی سے فیض یاب ہیں،
یار پوری کائنات کے ولیوں سے جب پوچھا جائے تو فیض یاب علی سے ہوں تو پھر بتائیں نعرے تیرے کس طرح لگے؟ جس کا فیضان ہوگا نعرہ اسی کا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اور ولی کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے اس کی قیمت جدا گانا ہے. آپ نے ایک لمحہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں دیکھنا میری طرف. میں اگر آگے پیچھے دیکھو تو ضرورت کے سب کو میں نے دیکھنا ہے, لیکن آپ بھی آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو یہ تو مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہیں آپ. کہ یہ جو علم ظاہری کا فیضان ہے اس پر سٹریس ہونے کی بجائے علوم باطنیہ پر سٹریس ہونا, دباؤ ہونا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا لأن العلم قد یجتبع مع الکفر والولایۃ لا تجتمع معه. کا علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں. شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے, بہت بڑا کافر بھی ہے. علماء یہود بڑے بڑے علماء بھی ہیں, بڑے بڑے کفار بھی ہیں. علماء نصارہ بڑے بڑے علماء بھی ہیں, بڑے بڑے کافر بھی ہیں. مرزا قادیانی بہت بڑا عالم بھی ہے اور کافر بھی ہے, اور بھی کئی پھر رہے ہوں گے جو عالم بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے. ایک ایسا بتلاؤ جو ولی بھی ہے اور کافر بھی ہے, کا فیضان علی کا ہو, اس میں مکسچر نہیں ہوگی. کائنات کے ولیوں کی گود کو جب بھی تم کھول کے دیکھو گے تو سب کے گود سے یہ آواز آئے گی, ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی, امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. ہاں جی, اب سمجھ آئیے. کہ پھر اس کے بعد اب وہ پوری سابقہ امتوں میں اس فیضان کا عام ہونا, اخرجت للناس کا معنی صادق آ گیا نا, ساری انسانیت کے لیے تمہیں نکالا گیا تاکہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں. نفع کی حقیقت بھی پتہ لگی. ہاں, اب جناب کہتے ہیں کہ ثم بلغ ذلك الفیض الى اولادہ الامجاد من الائمۃ الکبار الى حسن العسکری. یہ فیضان آپ کا جو ہے یہ چلتے چلتے پھر آپ کی اولاد میں آگے ورثے میں جاتا رہا. یہ جو ہے نا النبی لا یرث ولا یورث, یہ نبی کی خصوصیت ہے. ولی کا ورثہ جاتا ہے, ولی کا ورثہ جاتا ہے. کانا ابوہما صالحا, 9 پشتے اوپر چل کر کے وہ ولی تھا, 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہا تہجد پڑھتے تھے, کہا نہیں تہجد نہیں پڑھتے تھے. بہت متقی تھے, کہا بہت متقی نہیں تھے. کہا ان کے علم و دانش کا ان کا کوئی حال ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کہا اتنی بڑی 2 شخصیتوں کی ڈیوٹی کیوں لگی؟ کہا وہ پیدا ایک ولی کے گھر ہوئے تھے. یار ایک ولی کے گھر پیدا ہو تو نبیوں کی ڈیوٹی لگ جائے, جو نبی کے گھر پیدا ہو اس کے بارے میں کیا؟ کانا ابوہما صالحا, ابوت نسب کا نام ہے, کسب کا نام تو نہیں. نہ کوئی یونیورسٹی کی ڈگری ہے یہ, نہ کوئی ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ ہے, نہ کوئی ڈپلوما ہے. کسی کے گھر پیدا ہونے کا نام ہے نسب, اور ابوت اس قسم نسب ہے. اگر ان کی ابوت کام آ سکتی ہے تو محبوب کبریا کی ابوت کیوں کام نہیں آ سکتی؟ ائمہ آل بیت پھر تقسیم ولایت پر مامور ہوئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم بلغ ذلک الفیض الى السید الشیخ عبد القادر الجیلی وهو على ذلك المنصب الى يوم القیامہ وبن ثم قال افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلی لا تغربوا. پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہوئے, لیکن ہمارا سورج طلوع ہوا ہے غروب نہیں ہوگا. جب تک انسانیت دنیا میں رہے گی اس وقت والی بغداد کا فیضان بنے گا. کیوں یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہ بات بہت سارے لوگوں نے آج متنازع فی بنا لی ہے کہ جی حضرت غوث کے بارے میں, ان کے قدم کے بارے میں ہم